अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौरीन सलीम जंजुआ टॉक शॉप के साथ, और मेरे साथ आज मौजूद हैं फ़खर दुरानी। आज एजाज सैयद अपनी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं हैं, आसिफ बशीर चौधरी भी नहीं हैं, और मुझे मिल गया है मौका फ़खर दुरानी के साथ बैठने का। आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल। अच्छा, आज हमारे पास जो तीन अहम मौजू हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी कल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना ओहदा संभालेंगे। आज काजी फाइज ईसा रुखसत हो गए, और जस्टिस मंसूर अली शाह आगे किस तरह उनकी वर्किंग होगी, और हम उनको एज अ जज उनके बारे में बात करेंगे, उनकी याहिया आफरीदी के बारे में भी, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी एज अ जज। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई है, 26वीं आइनी तरमीम, इस दौरान दो बड़े हैपनिंग संडे थे। एक इतवार तो वो था कि जिस दिन ये लॉन्च होनी थी, ये अप्रूव होनी थी, टेबल होनी थी, और ना हो सकी। और एक इतवार वो आया जिस दिन ये तरमीम रात गए अप्रूव कर दी गई। इस दौरान हम लोगों ने एज अ रिपोर्टर और एज अ विटनेस पार्लियामेंट में क्या क्या होते देखा, ऑफ द रिकॉर्ड क्या देखा, ऑन कैमरा क्या देखा, वो कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। जी जी फ़खर। नौरीन कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप बात कर रहे थे मुझसे प्रोग्राम से पहले, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जो ख़त लिखा है, इज़ इट अ गुड बाय लेटर टू जस्टिस काजी फाइज़ ईसा? इसको गुड बाय लेटर कहें या जो भी, लेकिन ये कोई अच्छा ख़त नहीं है। और जितने भी मेरी लीगल माइंड से बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात हुई, वो सब यही कह रहे हैं कि ये एक जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ग्रेस दिखाएंगे, वो ग्रेस उन्होंने नहीं दिखाई। इस ख़त में बड़ी हार्श लैंग्वेज उन्होंने वो इस्तेमाल की है। जाने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फाइज़ ईसा, बड़ा ये मतलब समझ आता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बिल्कुल गुस्से में भी हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस बनना था, अगर ये आईनी तरमीम ना आती तो कल से जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस होते, वो नहीं बन सके। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि वो ठीक है, उनका गुस्सा हो सकता है, लेकिन जो इस ख़त से जो गुस्सा रिफ़्लेक्ट हो रहा है, एक ज्यूरिस्ट और एक जज, वो जो बिल्कुल डिस्पैशनेट होता है, वो अपने जज़्बात का इज़हार कभी नहीं करता। वो अपने जो आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला देते हैं, जज की जो एक रिक्वायरमेंट है कि वो कभी जज्बाती नहीं होते, कभी वो अफ़सुर्दा नहीं होते या कोई। लेकिन उनके ख़त से नज़र आ रहा था कि ये ऐसे उन जो गुस्से से भरे हुए थे, और उसका इज़हार उन्होंने आज किया इस ख़त में। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। फ़खर, जस्टिस मंसूर अली शाह का गुस्सा तो पार्लियामान पे उतरना चाहिए था, ये काजी फाइज़ ईसा को पिन पॉइंट क्यों किया गया? अच्छा, उस पे वो ख़त में ही इस हवाले से वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो जुडिशरी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर था, जो दबाव थे, बतौर चीफ़ जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा बिल्कुल नाकाम हुए हैं उस दबाव को ख़त्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रिच की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दबाए रखा। और फिर ये तो भी काजी फाइज़ ईसा को क्या करना चाहिए था? क्या पार्लियामान को जाके वो इंटरप्ट करते कि तुम लोग ये यही कानून यही साज़ी नहीं करो? वो कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल यही बात जो है, मतलब मेरी आज ये जब ख़त आया तो उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई कि काज़ी फाइज़ ईसा बतौर चीफ़ जस्टिस क्या कर सकते थे? क्या अज़लिया किसी जो पार्लियामान का एक राइट है, राइट टू लेजिस्लेट, क्या वो उसको ले सकती है? जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो इंटरप्रिटेशन करना है, जो भी कानून हो या आइन हो उसका। उसके अलावा वो पार्लियामेंट को कभी किसी सूरत रोक नहीं सकते। जो आइन साज़ी है या कानून साज़ी, जो लेजिस्लेशन उसका पार्लियामेंट का हक है, उससे नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा, इस हवाले से जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, वो सब ने यही कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि एक उनके हवाले से एक तासुर था कि वो बहुत अच्छे एक लीगल माइंड है, वो हमेशा आइन और कानून के ज़रिए बात करते हैं, बजाय इसके कि वो इस तरह के रिमार्क्स, जिस तरह जजेस में कुछ आता है कि वो मीडिया गैलरी के साथ खेलते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, जो इनके एक हो सकते हैं आपस में जो इख्तलाफात भी हो सकते हैं, जो जजेस के अंदर हमने सुना भी है ये क्या इस थे हवाले से। इनके थे आपस में? बिल्कुल ये ऑब्वियस हो गया। मतलब जब ये ख़ास तौर के ऊपर जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके हवाले से, उस पे इन्होंने ओपनली फिर लेटर लिखा कि आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला। फिर इस तरह जो ख़त व किताबत जो एक्सचेंज हुई है, मतलब ये जस्टिस मंसूर अली शाह ये जो आज हार्श एक ख़त लिख रहे हैं, ये इनको चाहिए था जब वो चीफ़ जस्टिस थे काजी फाइज़ ईसा, उस टाइम लिखते और ये तमाम तर चीज़ें हाईलाइट करते, चाहे वो पब्लिक भी करनी थी उस टाइम करते जब ये उनके पास होता था। हमेशा यही होता है कि जो चीफ़ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपने वो इस तरह की सेरेमनी जो होती है फेयरवेल जो आपका है वो नहीं करते, जो रेफरेंस होता है,
اٹینڈ نہیں کرتے، لیکن اس طرح خط لکھ کے کسی کی جو ہے وہ تذلیل اور تصحیح کرنا جو انہوں نے اس خط میں وہ کی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ بالکل یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ انجسٹیفائڈ تھا جو یہ کیا گیا۔ میں آپ کو ایک دو اگزامپل دیتا ہوں کہ ماضی میں دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں یا آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ لوگوں نے گریس دکھائی ہے۔ 1962 میں ایک جنرل ایوب خان کی کابینہ کا حصہ تھے، فورن منسٹر تھے منظور قادر، وہ ان کو ایوب خان نے بطور چیف جسٹس ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انہوں نے تعینات کیا۔ ایک پولیٹیشین، ایک وزیر تھے، وزارت سے مستعفی ہو کے سیدھے وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہو گئے۔ اب ان سے پہلے جو سینئر پیونی جج تھے شبیر خان تھے، جسٹس شبیر خان، انہوں نے آ کے نہ صرف یہ کہ جو نئے اپوائنٹ ہونے والے چیف جسٹس تھے ان کو ویلکم کیا، بلکہ جو ویلکم نوٹ تھا اپنا، اس میں انہوں نے یہ اپنے جو ویلکم نوٹ میں کہا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور چیف جسٹس تعینات ہوتا ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کا، تو میں نے اور میرے کچھ ججز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کا بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے آنر اور رسپیکٹ کی بات ہے کہ ہم آپ کے انڈر کام کریں گے۔ سینئر پیونی جج جو ہے وہ ایک نان جوڈیشل ایک پرسن سے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ جنرل ایوب خان نے آئینی ترمیم کرے، جو 1962 کا آئین تھا، اس میں ودن فیو منتھس آئینی ترمیم کر کے اس میں انہوں نے کچھ جو ہے نئی چیزیں ڈالی، تو اختلافات کی وجہ سے جو نئے جو چیف جسٹس بنے تھے منظور قادر، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور استعفے کی بنیاد یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ میرے گورنمنٹ کے ساتھ ڈفرینسز ہیں، انہوں نے کہا کہ میری صحت اور طبیعت جو ہے وہ اس چیز کو اب وہ نہیں میں وہ کر سکتا کہ میں زیادہ دیر تک کرسی سے اپنی ٹانگیں لٹکا کے وہ بیٹھ سکوں، اس لیے میں اب اس سے ریزائن کرتا ہوں۔ پروفیشنل ڈیکورم کا خیال پروفیشنل اس کا رکھا انہوں نے، ڈیکورم کا پروفیشنلی انہوں لے نے کے خیال رکھا۔ اسی طرح کا 1994 میں ایک جسٹس تھے سعد سعود جان، ان کی وہ چیف جسٹس انہوں نے تعینات ہونا تھا، گورنمنٹ نے ان کو اگنور کر کے دوسرے تیسرے نمبر کو بھی اگنور کر کے چوتھے نمبر کے جو چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ، ان کو چیف جسٹس لگا دیا۔ 96 میں جب یہ ریٹائر ہوئے سعد سعود جان جسٹس جو تھے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو بلوایا، ان سے معذرت کی کہ میں نے آپ کا جو رائٹ بنتا تھا اس ٹائم چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس ٹائم جو جسٹس سعد سعود جان تھے، انہوں نے کہا کہ میڈم پرائم منسٹر، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا کہ آپ جس کو بھی اپوائنٹ کرتی، میرا یہ رائٹ نہیں تھا، کیونکہ آپ نے اپنی ڈسکریشن یا جو آپ کے پاس اس ٹائم پاور تھی اس کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور آپ نے جو بھی چیف جسٹس لگایا آپ نے جو بہتر سمجھا وہی کیا، تو مجھے کوئی اس حوالے سے نہ ریگریٹ ہے اور نہ ہی کوئی میرے اس حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے جو میں کوئی وہ کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد دیکھیں یہ اس طرح کے لوگ جو ہے کبھی آپ نے ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا کہ وہ اس طرح کے اچھا کلمات، فخر، وہ ہمیں اس تو طرح کے دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ رہی ہے، بڑا اچھا ان کا ایک امیج ہے کہ بڑے ریفائنڈ جج ہیں بالکل وہ اور جج رہے ہیں۔ یہ ان کا اچانک سے اتنا اگریسو ہو جانا اور پھر کچھ کنٹروورشل قسم کے فیصلے کرنا، کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹلٹ تھا یا سوشل میڈیا پریشر تھا یا پبلک پریشر تھا یا پیئر پریشر تھا، یا وہ ہیں ہی مطلب اس طرح ہو ہی گئے ہیں سچویشن کو لے کر، یا وہ ہیں ہی ایسے؟ دیکھیں تھرو آؤٹ ان کا کریئر دیکھیں نا تو یہ زیادہ تر کنٹروورسیز اور ان سے دور رہتے رہے ہیں جی جی ہمیشہ، جی جی جی، تو ان کی ججمنٹ بڑی بھی بڑی تعریف سنی ہمیں ان کے پورے سالڈ ہوتی تھی، پروفیشن آئین کی۔ اور قانون کے مطابق ہوتی تھی۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے اب جب یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی تقاریر ہوئی، مختلف سیاستدانوں نے کہا کہ جو یہ بالکل سیاست کی گئی عدلیہ کی طرف سے، آپ یہ دیکھ لیں سیکوینس آف ایونٹس دیکھ لیں، 12 جولائی کو فیصلہ جو آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کا پہلے آپ 3 مئی کو جو وزیر قانون تھے وہ جا کے جوڈیشل کمیشن کو بتاتے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں، اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے یہ مخصوص نشستوں کو معطل کر دیتے ہیں اور معاملہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس لارجر کو بینچ۔ کس پکچر، یہ سارے یہ ایونٹس ہم بالکل نے دیکھیں دیکھے، آگے، آپ ہاں نے اس کو کس پکچر میں دیکھا کہ وہ پولیٹیکلی ٹلٹ ہو چکے تھے؟ ہو چکے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام وہ یہ تو بڑی انڈیپینڈنٹ ڈسپوائنٹ مائنڈ ہے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ دیکھیں، ان کا ہر موو جو ہے نا وہ ٹائمنگ کے حساب سے بالکل سیاست کا وہ سامنے نظر آ رہا ہے، چاہے وہ 12 جولائی والا فیصلہ ہو، پھر اس کے بعد جب یہ آئینی ترمیم جو آپ سنڈے کے حوالے سے بات کر رہی تھی، پہلے سنڈے کو جب آئینی ترمیم آنی تھی تو انہوں نے ایک وضاحت کا فیصلہ آ گیا، وضاحت کا وہ نوٹ آ گیا، ہاں۔
پھر دوسری دفعہ جب یہ آئینی ترمیم آنے لگی پھر ایک دوسری وضاحت آ گئی. تو یہ ٹائمنگ سے ہی ان کی جو سیاست ہے یا وہ پالیٹکس ہے اچھا اس سے وہ فخر، ہو رہا ہے. ایک بڑی مزے کی، یہ اس کو آپ گوسپ کہہ لیں یا آپ رومر کہہ لیں، یا یہ باتیں اس دن ہو رہی تھیں کہ انٹرنیشنل، جب یہ جج کی تعیناتی کا معاملہ قریب قریب تھا اور یہ ترمیم کا معاملہ بھی قریب قریب تھا، تو یہ آنے والی تھی، تو کچھ بڑے ذمہ دار جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے کسی جج کو لگانے کے لیے. کیا اس پہ ویسے میری نہیں ہے کوئی انفارمیشن. ہاں میں بھی اور یہ سوچ ہاں رہی تھی کہ یہ مجھے گوسپ زیادہ مطلب لگی، گوسپ ہو سکتی ہے. رومر زیادہ ہاں لگی. بالکل. لیکن میں اب نورین، جو آپ نے ابھی شروع میں انٹرو میں کہا کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں، جو جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے بطور چیف جسٹس کے. دیکھیں کل وہ اپنا وہ لے رہے ہیں، اوتھ لے رہے ہیں بطور چیف جسٹس کے. آج انہوں نے جو جانے والے چیف جسٹس ہیں ان کے ریفرنس میں جو الوداعی ریفرنس ہوتا ہے اس میں بڑے اچھے کلمات سے ان کو الوداع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت ہے جوڈیشری کے اندر کہ وہ ہر جج جو ریٹائر ہوتا ہے وہ ان کے لیے اس طرح جو ریفرنس میں ان کے لیے اچھے اچھے کلمات، جو ان کے فیصلے ہوں یا اچھے جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سارا وہ کرتے ہیں. تو اس میں جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے میں سمجھتا ہوں اس خط کو دیکھ کے، جسٹس منصور علی شاہ والا جو خط ہے، اس سے مجھے لگتا ہے بڑا جو ہے ان کے لیے بھی ایک چیلنجنگ ہوگا یہ جو کیونکہ آپ ٹینیور اپنے بطور کولیگ چیف کے ساتھ ایک بالکل کانفلکٹ میں رہیں بالکل گے تھرو بالکل. آؤٹ. مطلب یہ بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. یہ تینوں دوست تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، اور ایک ہی چیمبر انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس پہ یہ سارا کچھ ہے، بڑے اچھے تعلقات، دوستی تھی. تو لیکن جب یہ عہدے اور یہ اس طرح کے جب آتے ہیں نا تو دوستی میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں. آج جو یہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو خط ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک الارمنگ جو ہے وہ ایک یہ جو بیل، آپ نے وہ دراڑ الارم کی بیل. بات کی ہے نا، یہ صرف عہدے کا مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پچھلے کچھ سالوں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم لوگوں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ دراڑیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے کولیگز میں بھی پڑی ہیں. بالکل جو پولیٹیکل پولرائزیشن، جو پولیٹیکل اوپینین کا جو ڈیوائیڈ ہے وہ اتنا ایکسٹریم پہ جا پہنچا ہے. جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا جے یو آئی فے یا پہلے جو جماعتیں تھیں ان کے سپورٹرز کے اور ووٹرز کے درمیان کبھی نہیں رہا. لیکن اب یہ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں جو پی ڈی ایم والی سائڈ ہے جس میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی آ جاتی ہے، وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور اس سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگوں نے اپنی پرانی دوستیاں ختم کر دیں، اور رشتہ داروں میں واٹس ایپ گروپ سے ایک دوسرے کو نکالنا شروع ہو گئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف عہدے کی بات نہیں ہوگی، یہ والا ٹلٹ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز سامنے آئے گی، اور ان ججز میں شاید یہ کانفلکٹ بالکل رہے ایسے گا. ہی نظر آتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، خاص طور کے اوپر جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ. کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج نہیں رہیں گے، بلکہ جو سینیورٹی کا تعین ہوگا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد والوں کے اوپر ہوگا. وہ ایسا نہیں ہے. آئین میں جو ہے وہ تمام ججز ویسے برابر ہوتے ہیں، اور اس میں چیف جسٹس کے پاس ایڈیشنل جو پاورز وہ یہ اس کی آ جاتی ہیں ایڈمنسٹریٹو. ادروائز جو سینیورٹی والا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چینج نہیں ہوگا پرنسپل، اور یہ اسی طرح سینئر پیونی جج ہی رہیں گے. لیکن چیلنجز ہوں گے اب جسٹس یحییٰ اچھا آفریدی کے نہیں لیے. فخر، اب یہ بھی کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو ججز اٹھاؤ کے سارے کیسز آئینی کورٹ میں اٹھا کے گھما کے پھینک رہے ہیں کہ وہ یہ طے کریں گے سب کچھ. اس سے بھی معاملہ میں مطلب بہت سے معاملات میں کلیئرٹی آ جائے گی. ابھی میرا خیال ہے کہ کلیئرٹی آئے گی، اور شاید لاء منسٹر اس حوالے سے کہہ بھی رہے تھے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی ورکنگ ہو رہی ہے یہ کلیئرٹی لانے کے لیے کہ کون ہر کون سے کیس اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ کہ تو آئینی کون سے کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچ بینچز کرے گا. سنیں گے، اور کون سے جو ہے وہ جو دوسرے سپریم کورٹ کے ریگولر جو بینچز ہیں وہ سنیں گے. اچھا خیر یہ تو ہوتا رہے گا. مجھے یہ بتائیں آئینی ترمیم کے دوران آپ 2 بجے 3 بجے تک بڑی مصروف رہیں، ہم لوگوں کو بڑا مزہ آیا. کیا ہم نے کوئی جو ان یوزول آپ نے اس میں دیکھا ہاں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ جو آئینی ترمیم آئی تھی، اچھا سب سے مزے کی بات، آج ہمیں اپریسیشن لیٹر ملا. ہم نے جو کوریج کی، اچھا. وہ جو دو سنڈیز جو ہم نے صبح سے لے کر رات گئے تک ہم لوگوں نے کوریج کی، آج ہمیں اپریسیشن لیٹر ملا. تھینک یو سو مچ جیو فار گیونگ اس دس اپرچونٹی. تھینک یو سو مچ. اچھا ہم لوگ ایک تو پہلا سنڈے تھا
جو ہم صبح سے رات تک کھڑے رہے تھے اور مولانا آ رہے ہیں, فلاں مولانا کے گھر ہیں, مولانا ادھر آنے والے ہیں, فوکس تو اسٹار تو مولانا تھے نا. صرف لیٹر ہی ملا ہے, صرف لیٹر ہی ملا ہے. کوئی بات نہیں. تو اچھا مولانا آ رہے ہیں, وہ جو پورا سنڈے تھا وہ ایسے ہی ختم ہو گیا تھا. ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی مسودہ یہاں سے اسپیکر چیمبر سے نکل رہا ہے, اظہار ڈار ادھر دوڑ رہے ہیں اور ایاز صادق ادھر دوڑ رہے ہیں, ہاں محسن نقوی ادھر دوڑ رہے ہیں, خورشید شاہ ادھر دوڑ رہے ہیں. وہ یہ پہلے سنڈے کی بات ہے. لیکن ہوتے 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 رات 11 بج گئے, مولانا بھی پارلیمنٹ آ گئے, اور ہمارے تمام اس دوران جن پولیٹیشین سے انٹریکشنز رہیں, ہمارے پولیٹیشینز بڑے پیارے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں. بڑے ہم لوگ جب دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں کسی سے کوئی خبر لینے کے لیے کہ ہمیں بتائیں آگے کیا ہونے والا ہے, ہم آپ کو کوٹ نہیں کریں گے, تو بڑے سویٹ انداز میں وہ جتنا بتا سکتے ہیں آف دا ریکارڈ تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اس دن بھی جو پہلا سنڈے تھا جس دن یہ آئینی ترمیم اپروو نہیں ہوئی تھی, ٹیبل بھی نہیں ہوئی تھی, اور وہ دن ایسے ہی چلا گیا تھا, اس دن بھی بہت سے پولیٹیشینز تھے اور بہت ذمہ دار پولیٹیشینز تھے جو اپنی اپنی پارٹیز میں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, وہ پی ٹی آئی والے تو اسی سٹانس پہ قائم تھے کہ یہ ہم نے کسی صورت نہیں آنے دینی, یہ کنٹروورشل ہے, یہ ہمارے یہ آئے گی تو سب کے سامنے. وہ اس کے خلاف بھی نہیں تھے پہلے دن سے, چاہے وہ اسد کیسر تھے, چاہے گوہر یہ بیرسٹر گوہر تھے, عمر ایوب تھے, وہ بھی اس کے خلاف نہیں تھے. ان سے جو ہماری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی وہ کہتے تھے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونے چاہیے لیکن ہم سب کو ساتھ بٹھا کے لائیں. پیپلز پارٹی کا بھی اس پہلے والے سنڈے میں یہی اسٹانس تھا, لیکن لگ یہی رہا تھا کہ آ جائے گی, آج ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کا بڑا کردار رہا اس میں. بلاول بھٹو کو آپ نے جس طرح ایکٹیو دیکھا, بلاول بھٹو بطور پولیٹیشین ایک مزید انہوں نے اسپیس لی, مزید میچورٹی کے ساتھ وہ سامنے آئے. یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے دیکھی. اچھا اس کے بعد وہ سنڈے آ ہی گیا فائنلی, وہ جس پہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, تھا یقین کہ آئے گی یہ رات کبھی, تو وہ رات آئی گئی جب یہ اپروو یہ ٹیبل ہو گئی اور آئینی ترمیم آ گئی صبح 6 بجے تک. اس دن بھی سارا دن فخر, ہم اس دن تو واقعی ہم لوگوں کو لگ رہا تھا دا مومنٹ کیبنٹ میٹنگ جب ہونی تھی اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جانا تھا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ تمام ذمہ دار پولیٹیشنز جو حکومتی پولیٹیشنز ہیں, جس میں احسن اقبال اور دوسرے پیپلز پارٹی کے پولیٹیشنز شامل تھے, جو کہ ریلکٹنٹلی یہ بات کر رہے تھے مگر کر رہے تھے. وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آج اگر یہ نہیں آئی تو ہمارے پاس پلان بی ہے. اچھا, وہ پلان بی کیا تھا کیا نہیں تھا, اس سے شاید آپ سینئر ہیں اس معاملے میں اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ پلان بھی یہی تھا جو ریزرو بندے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اگر مولانا نہیں وہ کرتے تو پھر یہ اس کے ذریعے انہوں نے وہ کرنا تھا, آئینی ترمیم منظور کروا لینے. ایگزیکٹلی. لیکن جس رات آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے, بہرحال اس سارے اس میں ہم نے پولیٹیشنز کو, تمام پولیٹیشنز کو آپس میں بات, سب سے خوبصورت اس پورے پروسیس کا ایک جو خوبصورت لمحات تھے نا, وہ یہ تھا کہ ہمارے تمام پارلیمان ایک دوسرے سے بڑے انٹیگریٹڈ تھے, بڑے بہت زیادہ کلوزلی بات چیت کر رہے تھے, اس پر بیٹھ رہے تھے, اس پہ کام کر رہے تھے, اس پہ محنت کر رہے تھے. اس میں اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے پولیٹیشینز, پارلیمنٹیرین بھی شامل ہیں, بڑے قابل احترام, بڑے پیارے. کوئی ان یوزول چیز دیکھی ہے آپ نے؟ ان یوزول چیز مجھے بس میرے لیے ان یوزول بات یہ تھی کہ جو پلان بی جو تھا نا وہ ریڈی تھا. ہمیں تھوڑا سا اندازہ بھی تھا کہ پلان بی کیا ہے, اور ہمیں تھوڑا سا یہ بھی اندازہ تھا کہ اب یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں مولانا کو منانے والے, یہ اب ختم ہونے والے ہیں. یہ لاسٹ اٹیمپٹ ہے, یہ آج ہی کی رات لاسٹ اٹیمپٹ ہے, اور ابھی کوئی بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن سے آنے والا ہے. اچھا نورین, ہم اس سے پہلے کہ ختم کریں, آپ کو یاد ہے میں نے اور آپ نے ایک پروگرام کیا تھا 8 اگست کو, اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں, وہ ریٹائر ہوں گے, ان کا کوئی پلان نہیں ہے مزید اس میں ایکسٹینشن لینے کا. آپ کو یاد ہے یہ ہم نے فخر درانی کے ساتھ میں نے کوئی 2 ماہ پہلے شاید پروگرام کیا تھا جس میں فخر نے بار بار یہ بات کہی تھی, اور ہم کو ریمائنڈ بھی کروا رہے تھے فخر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. مگر وہ تمام یوٹیوبر جن کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا نام اور ان کو کرٹیسائز کرنا اور ان کے اوپر الزامات لگانا
नाजायज़ तनकीद करना उनकी एक क्लिक बेट थी। काजी फ़ाइज़ ईसा उन तमाम यूट्यूबर के लिए क्लिक बेट थे कि इस बंदे को पकड़ के तुम लोग घुमाओ, इसके बारे में ये इस किस्म के प्रोपेगेंडा किस्म की ख़बरें फैलाओ और वो अपनी बात पे कायम रहे। बात क्या थी? ये बेसलेस बात पे कायम रहे कि काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेना चाहता है, अब तो वो एक्सटेंशन लेके ही रहेगा। जबकि फ़खर दुरानी ने बहुत पहले ये बात ब्रेक कर दी थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उनकी इस बात की तायीद करते हुए मैंने ये भी कहा था कि वो तमाम यूट्यूबर सुन लें, आप लोगों को शर्मिंदगी होगी। मगर उनको ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई, वो अपनी बात पे कायम रहे। ना उन्होंने आज भी ना उन्होंने माफ़ी मांगी, ना किसी शर्मिंदगी का इजहार किया, बल्कि मुझे तो लग रहा है अब वो बाजू चढ़ा रहे होंगे कि मज़ीद दुकान कैसे चलानी है, चलो ये जस्टिस याहिया आफरीदी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड करनी थी नौरीन, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो गुस्सा नज़र आ रहा है ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहे थे चीफ़ जस्टिस बनने की। जब हमारी दुबई लीग्स आई थी, उस टाइम मैं काम कर रहा था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम आया था दुबई लीग्स में। उस टाइम मैंने इनसे रब्ता किया था और इनसे मौक़िफ़ लेने के लिए कि इनका नाम आया है दुबई लीग्स में, क्या वो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, कब ख़रीदी है, कितने में ख़रीदी है, ये सारा उनके मौक़िफ़ के लिए। तो उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुझे ये बताया था कि आप अभी फ़िलहाल 2-4 दिन जो है वो मैं अपना जो मेरे जो अकाउंटेंट्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे फ़र्म, उनको मैंने ज़िम्मा लगाया हुआ है, जो मेरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो टैक्स के जो गोशवारे हैं, वो मैंने पब्लिक करने हैं। क्योंकि मैं जब ये चीफ़ जस्टिस ज़ाहिर बात है, मतलब उससे पहले जो जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब वो चीफ़ जस्टिस बने थे, तो उन्होंने अपनी एक ट्रांसपेरेंसी शो करने के लिए अपनी तमाम और अपनी फ़ैमिली के जो एसेट्स थे वो उन्होंने पब्लिक किए थे और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे वो किए थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी वही जो उसको फ़ॉलो करते उसी रिवायत को इन्होंने भी ये अपने जो अकाउंटेंट्स थे उनको कहा कि मेरे सारे जो एसेट्स वगैरह हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लगा दें। तो उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी वही अपने एसेट्स, वो जो चीफ़ जस्टिस बनने के लिए एक वो होता है कि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करूँगा, वो किया उन्होंने। उसके अलावा जुडिशल कमीशन के रूल्स अमेंड करने के हवाले से ये सारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी अरसे से इस हवाले से काम कर रहे थे, बतौर कि वो जब ओहदा सँभालेंगे तो क्या-क्या काम करेंगे, क्या-क्या अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ आपने कहा था लाएँगे। उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर बिल्कुल, दी है, उसी बिल्कुल। उसी हाँ, एपिसोड में हाँ, आपने कहा हाँ, था बिल्कुल। कि मंसूर अली शाह ने अपनी वर्किंग शुरू वर्किंग कर शुरू दी कर है। दी है, बिल्कुल। तो ये एक उनकी, मतलब ये शायद डेस्परेशन कह लें या जो एम्बिशन कह लें, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनको, डिसअपॉइंटमेंट हुई हार्ट है और ब्रेक हुआ शायद है। उसकी वजह से इन्होंने ये जो इतना हार्श एक वो ख़त लिखा है। अच्छा, मुझे एक बस जाते-जाते एक छोटी-सी बात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर जो हम सबको सुननी चाहिए थी, हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में जो अदलिया का जो किरदार था, उन्होंने बड़े खूबसूरती से बयान किया, फिल बदी बयान किया और ठक 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 वो तारीख़ को कोट करते गए। उसके बारे में कुछ बताएँ। नहीं, बिल्कुल आई नीड योर उन्होंने, कमेंट ऑन अच्छा दैट। मैं और बिलावल वैसे भुट्टो ज़रदारी। जो जो बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी उस असेंबली में तकरीर में की हैं, उससे ज़्यादा कहीं जब उनकी मौलाना के साथ जब ये उनको रज़ामंद कर रहे थे आईनी तरमीम के लिए, उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा जो एग्ज़ाम्पल्स और सख्त वो दे के मौलाना को कायल किया और उन्हें बताया कि देखें मौलाना, जो फ़ौज है उसने अपने अंदर जो एहतसाब का अमल है उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जनरल्स तक को जो कि सियासत में मुलव्वस या जो भी, उनको सज़ा देने का प्रोसेस शुरू किया। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। जो अदलिया है उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दी, किसी प्राइम मिनिस्टर को ख़त ना लिखने पे घर भेजा, किसी प्राइम मिनिस्टर को बेटे की तनख्वाह ना लेने के ऊपर घर भेज दिया। सियासतदानों को नाअहल करते हैं लेकिन इनके अंदर ख़ुद एहतसाबी का अमल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पार्लिमान, जिसका ये काम है लेजिस्लेशन करना और जिसका ये काम है कानून साज़ी करके, हम ये चाहते हैं कि अदलिया के अंदर भी एहतसाब का अमल होना चाहिए। आप हमारा साथ दें और हम आप मिल के, बिलावल को कैसे रेट करेंगे इसमें मैं एज़ अ समझता हूँ वो सियासतदान? एक एज़ ए सियासतदान, हालाँकि वो बड़े यंग हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी शो करते हुए, ना सिर्फ ये कि इस माहौल में, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसमें सबको मुत्तहिद करना, ये एक बड़ी उनके लिए अचीवमेंट थी। और ये मेरा ख़्याल है उनका फर्स्ट टेस्ट भी था बतौर एक सियासतदान के एग्ज़ैक्टली। ऊपर। तो ये मैं उन्होंने समझता हूँ कि ये वाक़ई उन्होंने हम जब अपने आप को गैलरी में साबित बैठे हुए किया। थे, हम जब गैलरी पार्लियामेंट गैलरी में बैठे हुए थे और बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे, मेरे आस-पास काफ़ी बड़े वेटरन,
بڑے میچور وہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے جو اخباروں میں بھی لکھتے رہے ہیں اور بڑی ان کی ریپیوٹ ہے، وہ سب انتہائی متاثر ہو رہے تھے بلاول بھٹو کی تقریر سے، بلاول بھٹو کے اس تمام پروسیس میں ان کی اس پارٹیسپیشن سے، ان کی اسپیشلی وہ بار بار ان کے منہ سے کامنٹس نکل رہے تھے، بلاول از پروونگ ہمسیلف a brilliant young politician and mature بالکل politician. بالکل ایسی بات ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسی بات ہے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ بتائیے گا، ہم نے چھوٹے چھوٹے ایونٹس آپ کے سامنے رکھے، کچھ اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کیے، اجازت دیجیے مجھے اور فخر درانی کو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔